بہت سے ایسے نام ہم کسی کا نہیں لیتے لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں نا ایک بڑا عجیب سا رواج اور ایک بڑی نا فیشن ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ علماء کے خلاف نا بات کرنا. ایک تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک شخصیت کا نام لیا, وہ بھی جب بھی آتے ہیں موضوع کوئی بھی ہو وہ علماء پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اب قرآن پاک ہم نام نہیں لے رہے انہوں نے کسی کا نام لیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کی خشیت کسی جگہ پائی جاتی ہے تو علماء بندوں میں. نو ڈاؤٹ علماء میں جو ہے وہ علماء سو بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, بظاہر جو ہے وہ علماء ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاں وہ شرارتی فساد اور جو ہے وہ چلتے ہیں. جیسے کہ مستشرقین جو ہیں, اورینٹلسٹ جو ہیں, ٹھیک ہے, بظاہر جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کتابیں لکھیں گے, 10 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف میں لکھ دیں گے, اور 1-2 بات جو ہے وہ ایسی بات کر دیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کے چیزیں موجود ہیں, لیکن جو ہے وہ علماء کے خلاف ہی. اب مجھے بتائیں پاکستان میں جو ہے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک پاکستان میں علماء کو کتنی جو ہے وہ حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام پھیلائیں, کیا ان کی خدمت ہے, کیا ان کی جو ہے وہ سرپرستی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی جب تک دین کے نام لیوا لوگ جتنا بھی دین کا کام کر رہے ہیں, آپ کی دنیا, آپ کا کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پہ, لیکن اس کے باوجود آپ کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 50 ٹاپ 100 یونیورسٹی میں شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن آپ دنیا میں پاکستان جو ہے پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ ہے, تو دین پھیلانے کے نام پہ ہے, قرآن کی تعلیم کے نام پہ ہے, حفاظ قرآن بنانے کے نام سے ہے, علماء دین بنانے کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس وسائل ہی کیا ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہی کیا ہیں. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں بار کہا ہے کہ قرب قیامت دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا. اس میں سارا فنانس انوالو ہے. ان کے پاس کتنی فائنانشل جو ہے وہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں جس کو یوز کر کے یہ جو ہے وہ بھلائیں. اب رہی بات یہ کہ یہ بات بالکل قرآن پاک حکم ہے کہ کفار یہود جو ہے عیسائی نصارہ مسلمانوں کو دوست نہیں ہو سکتے, آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اس کی بڑی دفعہ جو ہے وہ چیزیں مثالیں ہمارے سامنے ہیں, وہ کشمیر کی جنگ ہو, وہ فلسطین کا معاملہ ہو. آپ نے فرمایا کہ ابھی چونکہ ذکر ہوا, ایک حوالہ دیا میں نے ساحل صاحب کا, لیکن یہ تو وہ نہیں ہے نا, انہوں نے یہ تو وہ نہیں ہے. دیکھیں جو علماء حق مفتی قیصر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل حق اور بجا کر رہے ہیں. علماء حق کا بہت دین کا کام کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی بجٹ حاصل نہیں ہے, پھر اپنی محنت سے جو کچھ کما سکتے ہیں وہ اپنی محنت بھی لگاتے ہیں, اپنی کمائی بھی لگاتے ہیں دین پر, فی سبیل اللہ بھی کام کرتے ہیں, بہت محنت کے ساتھ علماء حق کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ علماء کرام جو جا کے غیروں کے ساتھ دوستیاں پالتے ہیں, میں نے صرف انہی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, میڈیا پر موجود ہے. نہیں موجود ہے کیا بھائی, مجھے نظر آپ لوگ خود دیکھتے ہیں, نام کسی گروہ کا نہیں لینا چاہیے, لیکن میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں. قرآن پاک نے بھی یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود کسی گروہ کا اسپیشل نام نہیں لیا, یہود کیا ہے قوم پوری کی پوری, گروہ کا نام نہیں لیا, آمنو میں سے کسی گروہ کے اسپیشل نام نہیں لیا. جو بھی ایمان والے ہیں نا ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہودی نصاری کفار ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ, فلسطین میں سارے کفار ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم میں سے ہی بعض جا کے نا ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں, مسلمانوں میں سے ہی بڑے بڑے حکمران بھی ہیں, انہیں جا کے سلوٹ مار رہے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں دکھاتے کچھ اور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے حکمرانی, اور جا کے انہی کو جا کے سلوٹ مار رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ غصہ کس پر ہے؟ سارے حکمران اس میں شامل ہے. کون سا حاکم ہے جو جا کے فلسطین کی مدد کر رہا ہے؟ کوئی حاکم نہیں. گفتگو کا رخ موڑا ہے علماء سے, اور جو آپ نے مفکرین کا واعظین کا, اب آپ نے گفتگو کا رخ موڑ دیا حکمرانوں کی طرف. جو بھی جا کے ان سے دوستیاں پالے گا ان کی حمایتیں کرتا پھرے گا, انگریزوں کی, غیروں کی, کرسچن کی, مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے پھرے گا. علماء کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بر صغیر میں جب یہ حکمران بنے آ کر انگریز برطانوی حکمران جو ہے وہ آئے, ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اس سے پہلے بر صغیر کا جو نظام تعلیم تھا بڑا سٹرانگ تھا. علماء کے ہاتھ میں نظام تعلیم تھا. ایک ایک شہر میں جو ہے وہ ہزاروں مدرسے تھے, اور وہ سارے مدرسے وہاں پہ الجبرا, وہاں پہ جو ہے وہ ریاضی, وہاں پہ ہر چیز پڑھائی جاتی تھی, اور فی سبیل اللہ ہوتی تھی.
نہ صرف فی سبیل اللہ بلکہ بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے، ہاسٹل ہوتے تھے اور دنیا سے لوگ یہاں تعلیم لینے آتے تھے، اور 90% جو ہے وہ اس ہندوستان کا جو ہے تھا کہ وہ تعلیمی جو ہے وہ کامیابی تھی، اور آج تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی ریشو بہت نیچے آ گئی ہوئی ہے۔ اب ہوا کیا، مورخ اب تاریخ ہمارے نا احباب جو ہے وہ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بر صغیر میں مورخ لکھتے ہیں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو، لاکھوں علماء کو شہید کر کے ہی پھر اس ملک اس علاقے میں لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام نافذ کیا گیا جس نے ہمیں دین سے دور کیا۔ ایسے ہی تحریک تقسیم ہند ہو، تحریک پاکستان ہو، ایسے ہی جو ہے وہ اکبر کی جو ہے وہ دین الہی ہو، اس سب کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ علماء نے بلند کی۔ اس دور کے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی طریقے پاکستان میں آپ بات کرتے ہیں تو پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ، سید نعیم الدین مراد آبادی، پیر آف مان کی شریف، ایسے ہی یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مطالبہ پاکستان سے جو ہے، ایسے ہی مولانا شبیر احمد عثمانی کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے پیچھے بھی ہٹتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جو ہے وہ پاکستان بنا کے دام لیں گے، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ ہو، پاکستان میں تحریک ختم نبوت ہو، تو کون لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، کن لوگوں نے قربانیاں دیں؟ علماء کے طبقے نے قربانیاں دیں۔ ایسے ہی ماضی قریب کی ہم بات کر رہے تھے، یہی جو ہے وہ جب جہاد کے نام پہ ملک میں فساد برپا ہوا تو کون لوگ آگے آئے جنہوں نے آ کے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، اور یہ لوگ جو ہے اسلام کے نام لے کر جو ہے وہ خارجی ٹولہ ہے جو اسلام کا نام یوز کر کے جو ہے وہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، اور اس کی پاداش میں علماء نے جو ہے وہ شہادتیں قبول کی۔ میرے اپنے صدر محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ، انہوں نے فتویٰ دیا، اور انہیں لیٹر اس دور میں، حافظ صاحب یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، لوگوں کو یہ باتیں شاید ذہن سے نکل گئی ہوں، جو شخص بھی ان کے خلاف بولتا تھا اس کو اگلے دن لیٹر آتا تھا کہ آپ کا کل کا ناشتہ قبرستان میں ہوگا، اور وہ بندہ واقعی کل دنیا میں نہیں رہتا تھا۔ لوگ کانپتے تھے، لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ علماء ہی آگے آئے، آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ جو ہے اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ فساد ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی علماء ہی پاکستان میں اسلام کا جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ چہرہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ قاری صاحب نے اگر یہ دین سیکھا ہے تو کس سے سیکھا ہے؟ کسی عالم دین سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ساحل صاحب نے مجھے بات ایک بات سے بیٹھ کرنا چاہوں گا، ایسے ہی ساحل صاحب نے دین کسی راہب سے پڑھا کیا، کسی پنڈت سے پڑھا، کسی پادری سے پڑھا کیا؟ کہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ لٹ لے کے علماء کے پیچھے چڑھ دوڑتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت جو ہے، وراثت علمی، اس کے اگر کوئی وارثین ہیں تو علماء ہیں۔ علماء کے خلاف میرے خیال میں ہمیں بات کرتے ہوئے لاکھ بار سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ، آپ آج ایک عالم دین کے امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ اتنی تنخواہ پہ تو ایک آفس بوائے کام نہیں کرتا، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی، نمازیں اس نے پڑھانی ہے، 24 گھنٹے مسجد کی صفائی اس نے کرنی ہے، اذانیں انہوں نے پڑھنی ہے، جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے، ہر نماز کے بعد انہوں نے وہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں۔ ہم انہیں کیا ریاست انہیں کیا پے کرتی ہے؟ اس پہ مزید گفتگو کریں، کل آپ تشریف لائیے گا، یہ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب قاری عطا المنان وارثی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ گفتگو ابھی کہیں درمیان میں گھوم رہی ہے، لیکن چونکہ جب آپ قرآن کی کسی بھی ایک آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ اس کا تفصیل سے جائزہ لیں اور اس پہ گفتگو کریں اس پر، اور پھر آپ اپنی عملی زندگی کو دیکھیں اور معاشرے کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو ہر جگہ پر مختلف پہلو نظر آتے ہیں جہاں سے آپ کو روشنی ملتی ہے، جہاں سے آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی جو دوسرے رکوع کی آیات ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اگلی آیت پر تو ہم گئے نہیں، کوشش کریں گے کہ کل یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آج کے مفتی آن لائن کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ حافظ محمد عمران آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔